اندلس کے مشہور محدث روزانہ صبح کو امام احمد بن حنبل کے محلے اور گھر کی گلی میں جاتے، اپنا بھیس بدل کر جاتے، فقیر اور بھکاری اور منگتا بن کر جاتے اور آواز لگاتے، ایھا الناس علیکم، ایھا الناس علیکم، لوگو تم پر غریب کی مدد کرنا ہے، فقیر کی مدد کرنا ہے۔ یہ آواز سن کر امام احمد بن حنبل باہر آتے، یہ اپنا ہاتھ آگے کرتے، امام مالک ایک آدھ روپیہ بھی رکھ دیتے اور اس دوران ان کو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دیتے۔ اس طرح لوگوں نے حضور کی حدیث پڑھی اور سنی ہے۔ اور میں اور آپ تو بھکاری نہیں بنے، ہمیں تو بھیس نہیں بدلنا پڑا، ہمیں تو فقیر اور منگتا نہیں بننا پڑا، ہمیں تو پیدل نہیں آنا پڑا، ہمیں تو اللہ نے موٹر سائیکل، سائیکل، کاریں، گاڑیاں دی، ہم تو قریب اور دور سے آرام دہ سفر کر کے خیر المدارس میں پہنچ گئے، اور ابھی ہمیں حضور علیہ السلام کی حدیث مفکر اسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم پڑھائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم تو بھکاری نہ بنے، منگتے نہ بنے، فقیر نہ بنے، مگر ہمیں حضور کی حدیثیں مل گئیں۔ یہ ساری محنت ہے علماء کی اور ان مدرسوں کی برکت ہے، یہ ان مدرسوں کی برکت ہے۔ آپ کو جو آج حضور علیہ السلام کی حدیث کا تحفہ ملنے والا ہے، اور پورے پاکستان میں جو بہاریں ہیں اور ہر شہر میں اس طرح کی مجلسیں قائم ہوئی اور ہو رہی ہیں، ان مدارس کی برکت سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے یہ سنا کہ آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ختم بخاری ہے، لوگ وہاں آئیں؟ ذرا اونچی آواز سے بولو، جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ اگر ہاں ہے تب، نہیں ہے تو تب اونچی آواز سے کہیں، بلند آواز سے کہو اور اونچی آواز سے کہو، سارے مل کر کہو، سچ کا اظہار کرو، حق بیان کرو۔ کبھی آپ نے سنا کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں آج ختم بخاری ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں ختم بخاری ہے، کراچی یونیورسٹی میں ختم بخاری ہے، آج جی فلاں کالج میں، یونیورسٹی میں، فلاں گورنمنٹ اسکول میں بچوں کا ختم قرآن ہوگا، وہ قرآن کا آخری سبق سنائیں گے، حافظ بنیں گے۔ آپ نے کبھی سنا؟ یہ اگر آپ سنتے ہیں تو کن کے بارے میں سنتے ہیں؟ اونچی آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو۔ اے اللہ، جو جو آواز بلند کر کے کہہ رہا ہے ان کو جنت میں علماء کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ بتاؤ یہ کن کے بارے میں سنتے ہیں؟ مدارس کے بارے میں۔ یہ مدرسوں کی برکت سے نعمت مل گئی۔ یہ نورانی محفلیں، یہ روحانی محفلیں، جتنی تعداد میں آپ آئے ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے آئے ہوئے ہیں، ملائکہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے خوبصورت نورانی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ مسلمانوں میں اسلام، قرآن، دین، علماء، علم دین کی محبت ان مدرسوں اور مولویوں کی برکت سے۔ ایک زمانہ تھا، تاریخ پڑھو تو جب حضور علیہ السلام کی حدیثیں محدثین بیان کرتے تھے تو لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں، جو وسط ایشیا کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، فرمایا ایک دن امام بخاری نے حدیث کا سبق پڑھایا تو لوگوں نے گنا کہ کتنے لوگوں کے سروں پر پگڑیاں ہیں، کیونکہ آنے والے پگڑیاں پہن کر آتے تھے۔ تو فرمایا ایک دن کی ایک مجلس میں 70,000 مسلمان تھے جو امام بخاری سے حدیث پڑھنے آئے تھے۔ کتنے؟ 70,000، 70,000۔ اور تاریخ اسلام میں جب یہ حدیث کی مجلسیں بغداد میں، دمشق میں، حرمین میں اور مختلف جگہوں پر لگتی تھی تو 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 50,000، 40,000 کا مجمع ہوتا تھا حضور کی حدیث کو سننے کے لیے کہ یہ میرے نبی کی حدیث میں سنوں گا، اپنے نبی کی بات سنوں گا، میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں اپنے روضہ مبارک میں جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، اس مٹی کا جو حضور کے جسم سے لگی ہے
روضہ پاک کی، اس کا شان، اس کا مرتبہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے، کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ بغیر دلیل کے نہیں، دلیل کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے، کرسی پر اللہ بیٹھے، بیت اللہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ میرا گھر جہاں میں رہتا ہوں، آپ کا گھر جہاں آپ رہتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو کہہ دے گا کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کرسی پر نہیں بیٹھا، عرش پر نہیں بیٹھا، مکے میں بیت اللہ میں اس گھر میں اللہ رہتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ صرف نسبت ہے، اس لیے کہ اللہ اگر ایک کرسی پر بیٹھے تو اللہ محدود ہو گیا، حالانکہ اللہ تو غیر محدود ہے۔ گھر میں کوئی آیا وہ تو محدود ہو گیا، جبکہ اللہ کی ذات بھی، صفات بھی کہو غیر محدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، تو ان کو صرف نسبت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لگے ہوئے نہیں ہیں۔ اور مدینہ پاک روضہ مبارک میں جو مٹی جہاں حضور آرام کر رہے ہیں، وہ مٹی میرے محمد کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہاں ملاپ ہے، وہاں اتصال ہے، یہاں اتصال نہیں، نسبت ہے۔ یہ صرف نسبت ہے کہ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اللہ کا گھر، رحمت کا مرکز، اللہ بیٹھے نہیں، اللہ وہاں رہتے نہیں، اور یہاں مٹی میرے پاک نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہے۔ اس لیے جب حضور مخلوق ہے، عرش مخلوق، کرسی مخلوق ہے، حضور تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے، تو حضور عرش سے اعلیٰ، حضور کرسی سے اعلیٰ، تمام مخلوقات سے اعلیٰ، اور اعلیٰ کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جایا کرتی۔ سارے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تو اب ذرا غور کرو، جب وہ مٹی جو میرے پاک نبی کے جسم کے ساتھ لگی، اس کا مرتبہ اور شان اللہ کے عرش و کرسی سے بھی زیادہ ہے، تو اس بول اور لفظ کا کیا مقام، مرتبہ، شان ہوگا جو میرے نبی کے اندر سے نکلا۔ حدیث حضور کے اندر سے نکلی ہے، حضور کا بول، حضور کا عمل، یہ حضور کے اندر سے، جسم سے نکلا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا، آپ کے پاؤں مبارک چل کر کہیں گئے اور آپ نے نماز پڑھی، وہ نماز کا طریقہ حضور کے جسم سے نکلا۔ حضور نے زبان سے کچھ فرمایا، وہ حضور کے اندر سے نکلا۔ جب اس مٹی کا مرتبہ جو میرے نبی کے ساتھ لگ گئی، اس کا درجہ اللہ کے عرش و کرسی سے زیادہ ہے، تو اس قول اور فعل کا درجہ کیا ہوگا جو میرے نبی کے اندر سے نکلا ہے۔ میرے دوستو، آپ کچھ لینے آئے ہیں، توجہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کتنے عظیم کام کے لیے آئے، اور یہی رات، یہی چند لمحات، دو ایک گھنٹے، یہی میرے اور آپ کے کام آئیں گے۔ اور زندگی میں ایسی راتیں اور ایسی شامیں روز روز نہیں آتی۔ خیر المدارس بھی یہ اجتماع سال کے بعد کرتا ہے، پھر اگلے سال کا انتظار ہوگا۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی حدیث کی مجلس ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے حدیث کی مجلس کا حکم یہ حضور علیہ السلام کی مجلس کا حکم ہے۔ گویا میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ اور جب صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو نقشہ کھینچنے والے نے نقشہ کھینچا ہے، اس طرح ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ وہ اپنا سر بھی نہیں ہلاتے تھے۔ اگر ان کے سروں پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جائے، وہ اپنی مرضی سے اڑے تو اڑے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی نے سر ہلایا تب وہ اڑ کر چلا گیا۔ میرے دوستو، یہ حضور کی مجلس ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کی مجلس ہے، اور آپ سارے نیت کر لیں کہ ہم حضور کی حدیث پڑھنے آئے ہیں، تو پھر آپ کو مقام کیا ملے گا؟ آپ حضور کی برادری بن جائیں گے۔ علماء نے فرمایا کہ حضور کی حدیث پڑھنے پڑھانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور کی برادری ہے، یہ حضور علیہ السلام کے گھر کے افراد کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہ نعمتیں ہمیں مدارس کی برکت سے مل رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں،
ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مومن بنایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی۔ میری اور آپ کی قبر میں اور آخرت میں کامیابی اسلام کی وجہ سے ہوگی، دنیا میں کامیابی اسلام کی وجہ سے ہوگی، اللہ کی رضا اسلام کی وجہ سے ملے گی، جنت اور اس کی نعمتیں اسلام کی وجہ سے ملیں گی، اللہ کا دیدار اسلام کی وجہ سے ملے گا۔ ہم ہدایت پر اگر ہیں تو تب ہیں جب اسلام میں ہیں، اور ہماری نجات اور بخشش کا مدار بھی اسلام پر ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو یاد رکھو نہ ہدایت ہے، نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ اللہ کا دیدار ہے، نہ اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ سب کچھ اسلام کی برکت سے، یہ اسلام کی بدولت ہے، یہ سب اسلام کے صدقے میں ہے۔ اور آج میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا اس کے حوالے سے، کہ آپ یہ سارا یقین رکھتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت اور نعمت جو ہمیں حاصل ہے وہ کون سی ہے؟ بولو، اسلام۔ حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں کیا دیا ہے؟ حضور سب سے بڑی کائنات کی نعمت، اور حضور نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ کیا دی ہے؟ اسلام دیا۔ اور ایسا اسلام، اتنی پیاری قیمتی نعمت، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے جان دی ہے میں اس کو اسلام پر قربان کر دوں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ساری جانوں سے پیاری جان میرے نبی کی جان ہے۔ بولو، ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو، سارے بولو۔ سب جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، کن پر؟ حضور علیہ السلام پر۔ ہم سب کو زندگی ملی، ہم سب کو جان ملی حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ اگر اللہ نے حضور کو نہ بنانا ہوتا تو ہمیں بھی اللہ پیدا نہ کرتا۔ ہماری زندگیاں حضور کی زندگی کے صدقے اور طفیل میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جان، مال، عزت قربان۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی وہ جان، وہ زندگی جو سب سے قیمتی ہے، جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، آپ کی میری زندگی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، آمنہ کے لال کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، اور کر کے دکھایا۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنی قیمتی ترین جان کس پر قربان کر رہے ہیں؟ فرمایا میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنی جان اسلام پر، اور بار بار میرا اللہ مجھے زندگی دے، میں اسلام پر قربان کروں، پھر زندگی دے، پھر قربان کروں، اللہ زندگی دیتا رہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر قربان کرتا رہوں۔ یہ ہے میرے دوستو اسلام اور ایمان کتنا قیمتی ہے کہ حضور جیسی شخصیت اور ہستی، مقصود کائنات، خلاصہ کائنات، اپنی زندگی اسلام پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے احکام کیا ہیں؟ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ اسلام میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ یہ آپ بتائیے، ہر مسلمان کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا علم حاصل کرے، ہے یا نہیں؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی دولت اسلام ہے، ہماری قبر نے اچھا بننا ہے، آخرت اچھی بننی ہے اسلام کی وجہ سے، تو پھر اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو، اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام میں کیا کرنے کا کہا گیا، کیا نہ کرنے کا کہا گیا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ لہذا آج میں آپ سے پہلی درخواست ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں، سب کچھ تم نے پڑھا، سب کچھ تم نے سیکھا، تم انجینئر بنے، تم ڈاکٹر بنے، تم سائنسدان بنے، تم ڈپٹی کمشنر بنے، تم کمشنر بنے، تم ایس پی بنے، ڈی آئی جی بنے، وزیر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، گورنر بنے، صدر بنے، وزیر اعظم بنے، کوئی پروفیسر بنا، کوئی تاجر بنا،
کوئی صنعتکار بنا، کوئی سیاستدان بنا، یہ سب آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ پوچھا تو نے سب کچھ پڑھا، سب کچھ سیکھا، مگر یہ تو بتا کیا میرا قرآن بھی سیکھا، کیا اسلام بھی سیکھا، تو کیا جواب دو گے؟ اگر حضور علیہ السلام نے یہ پوچھا آپ سے اور مجھ سے قیامت کے دن، تم نے راتوں کو جاگے تھے، کمپیوٹر تمہیں آتا تھا، تم مشکل کتابیں پڑھتے تھے، اور تم بہت بڑے فن کو جاننے والے تھے، سائنسدان بن گئے تھے، لیکن تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا تم نے میرے دین کو بھی پڑھا تھا؟ پھر کیا جواب دو؟ آج آپ اور میں اپنے بچوں کے لیے اچھا سکول ڈھونڈتے ہیں، انگلش میڈیم سکول تلاش کرتے ہیں، مہنگی ترین فیسیں ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ یہاں او لیول اے لیول کرے، ٹاپ کرے، وہ پھر باہر یورپ کی یونیورسٹیوں میں جائے اور وہ اچھا ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر بن کر آئے، اس کی دنیا بہتر اور مستقبل بہتر ہو جائے۔ وہ دنیا جس کے ایک سانس کی ضمانت نہیں، جس کے بارے میں یہ یقین نہیں کہ جس تعلیم کے لیے تم جس ڈگری کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، آیا یہ ڈگری تمہیں ملے گی بھی صحیح یا پہلے دنیا سے چلے جاؤ؟ اس کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آج سوچو، آپ نے اپنے بچوں کو انگلش دی، ریاضی دی، جغرافیہ دیا، کمپیوٹر دی، سائنس دیا، اچھا ڈاکٹر بنایا، لیکن کیا آپ نے اپنے بچوں کو قرآن بھی دیا؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو حدیث بھی دی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم بھی دی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دی؟ 8 سال تو نہیں، میں 16 سال 17 سال تو نہیں آپ سے مانگتا، یہ میرے بائیں طرف جو بچے آج فارغ ہو کر سر پر پگڑیاں باندھ کر بیٹھے ہیں اور جانے والے ہیں، انہوں نے 16 سال علم دین پڑھا ہے، 16 سال 17 سال علم دین پڑھا ہے۔ میں آپ سے 16 سال نہیں کہتا، 17 سال نہیں کہتا، میں آپ سے 12 13 10 8 9 سال نہیں کہتا، میں آپ سے سال 2 سال بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں روزانہ 1 گھنٹہ، ہفتے میں کوئی 2 دن 3 دن، کوئی اتوار چھٹی کا دن، کسی قریب کے مدرسے میں، کسی قریب کی مسجد میں، کسی عالم کے پاس جا کر دین کی بنیادی باتیں جو چند دنوں میں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، کیا اس کے لیے بھی آپ وقت نکالتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں نکالتے تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی نظر میں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام کے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تم سمجھتے ہو یہ غریبوں کا کام ہے، امیروں کا کام نہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ مفلوق الحال لوگوں کا کام ہے کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ میرے دوستو، اسلام جتنا غریب کا ہے اتنا ہی امیر کا بھی ہے۔ قرآن صرف غریبوں کے لیے نہیں آیا، امیروں کے لیے بھی آیا، اور اللہ کا نبی دین سب کے لیے لے کر آیا۔ آج امیر طبقے نے دین کو کیوں نکال دیا اپنے گھروں سے؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں ماں باپ خود اپنی اولاد کو نماز سکھاتے تھے، وضو سکھاتے تھے، روزے کے احکام بتاتے تھے، موٹی موٹی باتیں بتایا کرتے تھے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو دین سکھاتے ہیں، دین بتاتے ہیں؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ماں باپ کی سب سے پہلے تھی، اور آج بھی یاد رکھو والدین سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو میرا دین بھی دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ موٹی موٹی باتیں بھی اپنی اولاد کو بتائیں تھی کہ نہیں بتائیں تھی؟ ماں باپ کے بعد پھر ذمہ داری حکومت اور ریاست کی آتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو وہ تعلیم دے جس کی قوم کو ضرورت ہے، جس کی ملک کو ضرورت ہے، اور ملک کو جیسے ضرورت سائنسدانوں کی ہے، ڈاکٹروں کی ہے، انجینئرز کی ہے، اور اچھے افسران کی ہے، لائر وکلا ججوں کی ہے،
اسی طرح ملک اور قوم کو دین کے عالموں کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ اب حکومت کے پاس، ریاست کے پاس اس کا کیا نظام ہے؟ سکول، کالج، یونیورسٹیاں بہت ہیں، اسلامیات کا ایک مختصر سا مضمون وہ بھی بغیر اہمیت کے غیر اہم انداز میں پڑھایا جاتا ہے۔ ذرا مجھے بتائیے گا، کیا وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنا ہے، جو اس لیے لیا گیا تھا تاکہ اسلام کی تعلیم ہوگی، کیا گورنمنٹ کے وہ قائم کردہ تعلیمی ادارے جس کو آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، کیا ان تعلیمی اداروں میں میرے اور آپ کے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ یہ بتایا جاتا ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے؟ کیا ہمارے ان تعلیمی نظام میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ چلو یہی بتا دو، ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے موجودہ تعلیمی نظام و نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے والدین کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کوئی ایک ساتھی کہے کہ میری فلاں کتاب جو میں سکول میں پڑھتا ہوں اس میں ماں باپ کا حق بتایا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، آپ کے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، غیر مسلموں کا کیا حق ہے، اقلیتیں اور منارٹی جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اس کا کیا حق ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، والدین کا کیا مقام اور حق ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، بیوی پر خامند کا، خامند پر بیوی کا کیا حق ہے، اولاد کا ماں باپ پر، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، رشتہ دار، پڑوسیوں، ہمسایوں کا کیا حق ہے، غریبوں، مظلوموں کا کیا حق ہے، اور اسی طرح پر آپ کے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کا کیا حق ہے، عورتوں کا کیا حق ہے، عورتوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ تمام مدرسے کی ایجوکیشن اور مدرسے کی تعلیم کا حصہ ہیں، یہ ہمارے ملک کے عمومی نظام تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ملک اسلامی ہے، ہمارا اسلامی تعلیمی نظام تو ہے نہیں۔ اور کہتے یہ ہیں کہ آپ مجھے اب بتائیے کہ مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سارے بولو، بلند آواز سے بولو، آج کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی ہے۔ ہاتھ بلند کر کے یہ بتاؤ کہ مدرسہ جو پڑھاتا ہے یہ ملک اور قوم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو۔ ہم یہ پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے مدرسے میں دیکھیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پڑھاتے ہیں کہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام قرار دیا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے معاہدہ کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی زمین کاشت پر دینی ہے تو کن شرطوں پر دے سکتے ہیں، کن شرطوں پر نہیں دے سکتے، آپ نے بزنس، کاروبار، تجارت کرنا ہے تو کون سا ایگریمنٹ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، آپ کا سود پر قرضہ لینا اور دینا یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم بتاتے ہیں مدرسوں میں اولاد کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، ہمسایوں کا کیا حق ہے، اور آپ کے پڑوسیوں کا، قوم کا کیا حق ہے، حکمرانوں کا کیا حق ہے، عوام کا کیا حق ہے، یہ ہم سب اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ آپ بتائیے اس کی ضرورت قوم کو ہے یا نہیں ہے؟ ہم غیر ضروری جھک مارتے ہیں۔ ہر ایک جو اٹھتا ہے وہ مدرسے کے نظام پر بات کرتا ہے، کہتا ہے مدرسے کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم فرسودہ ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ کسی کا والد فوت ہو گیا، اب اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ آپ بتاؤ یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کسی کی ماں فوت ہو گئی، اب اس کے کتنے وارث ہیں، ان میں کیسے وراثت شرعاً تقسیم ہوگی، اللہ کا کیا قانون ہے؟ خامن، بیوی، ان کے اندر سے کوئی فوت ہو گیا، اب ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ میں ایک حصہ بتا رہا ہوں، یہ ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میں موازنہ کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ میں قائل ہوں سکول بھی قوم کی ضرورت ہے، مدرسہ بھی قوم کی ضرورت ہے۔ میں نے خود سکول بنائے ہیں، ہمارے 4-5 سکول چل رہے ہیں، جہاں ہم اے لیول کرا رہے ہیں مگر ساتھ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔
ساتھ دین بھی پڑھا رہے ہیں۔ ہم بچے کو یہ بھی بتاتے ہیں اپنے سکولوں میں کہ میرا اور آپ کا نبی بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا نبی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، بیٹھ کر کرتے تھے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی جب شوز جوتی پہنتے تھے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنتے تھے، بائیں پاؤں میں بعد میں پہنتے تھے۔ یہ آپ کے بچوں کی اور ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ محبوب جب محبوب ہے تو محبوب کی زندگی بھی محبوب ہونی چاہیے، پھر اس کے طریقے بھی محبوب ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً۔ میرے دوستو، آج ابھی جو بخاری کا سبق عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی پڑھائیں گے، اور یہ وہ شخصیت ہیں خیر المدارس کی برکت سے جن کی آپ کو زیارت ہونے والی ہے اور جن سے آپ دعا میں شامل ہوں گے، جن سے سبق پڑھیں گے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو میں کہوں کہ اس وقت دنیا میں ان جیسا آدمی کوئی نہیں ہے تو غلط نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ایک ایک منٹ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو بادشاہ جو عظمت جانتے ہیں وہ سلام کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے پڑھیں گے، جو آخری حدیث بخاری کی آئے گی اس میں قیامت کا ذکر ہوگا کہ آخرت میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے دنیا میں کیا کرنا ہے، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ہمارے پرائیویٹ اکثر بعض مستثنا بھی ہوں گے، گورنمنٹ کے اکثر تعلیمی ادارے، ان میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے پھر قبر میں یہ ہوگا؟ کیا کسی سکول یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے؟ وہ تعلیم ہمیں صرف دنیا کی دیتے ہیں، قبر اور آخرت کی نہیں۔ مدرسہ دنیا کے بارے میں بھی دیتا ہے، قبر اور آخرت کے بارے میں بھی دیتا ہے۔ تو مدرسے کی تعلیم مکمل ہے یا غیر مدرسہ کی تعلیم مکمل ہے؟ زیادہ رہنمائی یہ کرتی ہے یا وہ کرتی ہے؟ یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے مرنا ہے، یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ مرنے کے وقت میں کیا حالات آتے ہیں، یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ آخری وقت میں جب تمہاری موت کا وقت ہو تمہیں زبان سے کیا پڑھنا چاہیے، رشتہ داروں کو پاس بیٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ مدرسہ بتاتا ہے، سکول نہیں بتاتا۔ یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ قبر میں فرشتے کیا سوال کریں گے، اس کے جواب کی تیاری کرو۔ یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ آخرت میں کیا حالات پیش آئیں گے، اعمال تولے جائیں گے، ترازو قائم ہوگی، نیکیاں اور گناہ سامنے آئیں گے، میدان محشر ہوگا، جنت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، وہاں کامیابی۔ دنیا میں یہ کام کرو گے تو کامیابی ہوگی، اگر یہ کرو گے تو ناکامی ہوگی۔ یہ آپ کو مدرسہ بتاتا ہے، یہ دوسرا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بتاتا۔ کہتے ہیں مدرسہ انتہا پسندی، تشدد، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ مدرسہ 20-25 سال پہلے بنا ہے یا یہ 100-200 سال سے ہے اس بر صغیر میں؟ آج پتہ چلا کہ مدرسہ دہشت گردی کا مرکز ہے۔ تجھ پہ کھلا کب یہ راز، تجھ پہ کھلا کب یہ راز، انکار سے پہلے یا انکار کے بعد؟ یہ کب تمہیں پتہ چلا کہ مدرسے میں دہشت گردی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے سکول میں نہیں پڑھا، نہ میں نے کسی کو پڑھاتے ہوئے دیکھا اور سنا، نہ میں نے کسی اور تعلیمی ادارے میں یہ پڑھتے پڑھاتے سنا، یہ میں نے مدرسے میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ سورہ مائدہ 6 پارے کی آیت ہے، یہ میں نے مدرسے میں پڑھی ہے۔ یہ مدرسہ ایجوکیشن میں شامل ہے، کسی اور تعلیم کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ یہ مدرسہ پڑھاتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کو مارنا، وہ بے گناہ انسان کہہ رہا ہے، بے گناہ مسلمان نہیں۔ اس میں یہودی بھی آ گیا، سکھ بھی آ گیا، ہندو بھی آ گیا، عیسائی بھی آ گیا، بدھسٹ بھی آ گیا،
کوئی بے گناہ انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اس بے گناہ کو مارنا پوری دنیا کے انسانوں کو مارنا ہے، اور ایک بے گناہ انسان کی زندگی بچانا پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی بچانا ہے۔ یہ مجھے بتائیے، جو مدرسہ یہ پڑھاتا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قتل کر دو؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے خود کش بمبار بن جاؤ، حملے کر دو، لوگوں کو بازاروں میں اڑا دو، ہوائی اڈوں پر، بسوں کے اسٹاپ پر اڑا دو، اپنے آپ کو پھاڑ دو؟ یاد رکھو، یہ مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کی پالیسیاں اور مفادات کی وجہ سے، یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مدرسہ نہیں پڑھاتا، مدرسہ تو 200 سال سے، بلکہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ مدرسہ چلتا ہے۔ یہ تو 1400 سال سے، یہ تو صفہ چبوترے سے مدرسہ چلا ہے، دار ارقم سے چلا ہے، غار ہرا سے چلا ہے، اور ملتان پہنچا ہے، پاکستان پہنچا ہے۔ جو مدرسہ یہ پڑھاتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک بے گناہ کو مارنا سب دنیا کے انسانوں کو مارنا ہے، اور ایک بے گناہ کی زندگی بچانا دنیا کے انسانوں کی زندگی بچانا ہے۔ اس کو ایک جان کے بچانے کا ثواب نہیں ملے گا، دنیا کے سب انسانوں کی جان بچانے کا ثواب ملے گا۔ یہ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے، انتہا پسندی نہیں پڑھاتا۔ یہ میں نے کسی اور تعلیمی نصاب میں نہیں، مدرسے کے نصاب میں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ یہ مدرسے کی تعلیم پوچھ لو جا کے، یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر طلباء نے مدرسے میں پڑھا ہے، یہ 5واں پارہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو جان بوجھ کر قتل کیا، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ قاتل کہاں جائے گا؟ ہم تو یہ پڑھاتے ہیں کہ قاتل جہنم میں جائے گا، ہم پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ مولوی یہ پڑھاتا ہے مارو جنت مل جائے گی۔ وہ مولوی نہیں جو یہ کہے کہ مارو تو جنت مل جائے گی، مارنے پر قتل پر جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے کہ جہنم، اور صرف جہنم نہیں، ہفتہ 4-5 دن مہینے کے لیے نہیں، ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں رہو۔ اور صرف جہنم نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس پر میرا غضب ہوگا، اور صرف غضب نہیں، اللہ کہتا ہے میری لعنت اس پر ہوگی، اور لعنت ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ مدرسہ پڑھاتا ہے۔ تو جو مدرسہ یہ تعلیم دیتا ہو وہ مارنے کی اور قتل کرنے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ مدرسے کی تعلیم مارنے کی نہیں ہے، جان بچانے کی ہے۔ مدرسہ جانوں کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اس کی عزت و حرمت بتاتا ہے، اس کو قتل کرنا نہیں بتاتا۔ کتنی آیتیں ہیں جو میں یہاں پیش کر سکتا ہوں۔ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے کہ اگر تم نے ہاتھ سے، زبان سے گالیاں دی، برا بھلا کہا، ہاتھ سے کسی کو مارا، تو تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ مدرسہ پڑھاتا ہے۔ تو آپ بتاؤ، مدرسے پر دہشت گردی، قتل و غارت، انتہا پسندی، تشدد کی تعلیم دینے کا الزام ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ بولو بولو، سارے بولو، آج ہاتھ اونچا کر کے کہو۔ ہم پر کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم حضور کا فرمان پڑھاتے ہیں، ہم اسلام پڑھاتے ہیں، اور اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام اعتدال میانہ روی کا دین ہے۔ جب اسلام ان چیزوں کا نام ہے، مدرسے میں اسلام ہی پڑھایا جاتا ہے، تو گویا مدرسے کی تعلیم امن کی، محبت کی، پیار کی، سلامتی کی، اور عدل کی، انصاف کی، اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم کے مرکز کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسوں کو بدنام نہ کرو، اپنا جرم مدرسوں پر مت ڈالو۔ آؤ آ کر مدرسوں کو دیکھو، ہم دعوت دیتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ان مدرسوں پر اعتماد ہے۔
ہماری آواز پر آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا اعتماد ہے کہ ہمارے خلاف 25-30 سال ہونے کو ہے، دن رات پروپیگنڈا ہے، عالمی سطح پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب، اسلام انتہا پسندی کا مذہب۔ آپ جائیں امریکہ، آپ جائیں یورپ، آپ دنیا کے ملکوں میں جائیں، وہاں کا مسلمان پریشان، ہر وقت ہمیں یہ کہتے ہیں تم دہشت گرد ہو۔ جس کے نام مسلمان والا ہو ایئرپورٹ پر ان کو تنگ کرتے ہیں، جس کے نام میں محمد آ جائے اس کی 10 مرتبہ تلاشیاں لیتے ہیں، ان کو ایئرپورٹوں پر ذلیل کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس، انسانی عزت اور احترام کی بات کرنے والے کتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مسلمانوں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اور کہتے ہو ہم امن پسند ہیں۔ میں تھوکتا ہوں تمہاری امن پسندی پر۔ یہ کیا امن پسندی ہے کہ جس کے نام میں حضور کا نام آ جائے تم اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے ڈبلیو لگا دیتے ہو، کتنا اس کو مشکوک قرار دے دیتے ہو، اور دنیا کی ہر دہشت گردی کے واقعے کو اسلام سے اور مسلمانوں سے جوڑتے ہو۔ جس طرح عالمی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں میں اور ہمارے ملک میں بھی اسی طرح پر مدرسے کو، مولوی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے باہر نکلو تو جو الزام اسلام پر لگتے ہیں، پاکستان میں آ جاؤ وہی الزام ہم مولویوں پر لگتے ہیں، کیونکہ یہاں اسلام کو برا کوئی کہہ نہیں سکتا، مسلمان کو کہہ نہیں سکتا، باہر کہہ سکتے ہیں۔ تو جو الزام بتاؤ، ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ تم دہشت گرد ہو، تم دہشت گرد تیار کرتے ہو۔ ہم نے یہ تیار کیے ہیں، کھڑے ہو جاؤ بھی ذرا، یہ تیار کیے ہیں، یہ ہم نے دین کے عالم تیار کیے ہیں، ہم نے قرآن کے حافظ اور قاری تیار کیے ہیں۔ تم نے ہمیں پیسہ دیا، زکوٰۃ و صدقات عطیات دیے، ہم نے تمہیں قرآن کے حافظ اور قاری دیے، ہم نے تمہیں دین کے عالم دیے، دینی رہنما دیے۔ ہر ایک اپنے علم کی قیمت وصول کرتا ہے، یہ مولوی ہے جو اپنے علم کی قیمت وصول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، صرف وہ دیکھنے کے لیے، معائنے کے لیے 2000-3000 فیس پہلے جمع کراؤ۔ وکیل سے مشورہ لینا ہو کہتا ہے اتنی فیس جمع کراؤ۔ ایک ذرا اپنا گھر بنانا ہو، آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ، وہ صرف ایک لے آؤٹ سکیچ سا بنا کے دیکھ، پہلے اتنی فیس ایڈوانس جمع کراؤ۔ مولوی کے پاس مسئلہ پوچھنے جاؤ، کبھی اس نے کہا میں طلاق، نکاح، وراثت کا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری اتنی فیس جمع کراؤ۔ ہر ایک نے اپنے علم کا معاوضہ لیا، مولوی نے آج تک آپ سے علم کا معاوضہ نہیں لیا۔ کبھی آپ کسی مسجد میں گئے، نماز پڑھنے کے لیے گئے تیاری کر کے، اور آگے پتہ چلا آج جناب مسجد کے امام مؤذن صاحب ہڑتال پر ہیں، آج انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے کہ پہلی ہماری مسجد کی انتظامیہ تنخواہ بڑھائے، پھر ہم اذان دیں گے، پھر نماز پڑھائیں گے۔ بولو بھئی کوئی اس کی ایک مثال ہے؟ ایسا تو ہے کہ آپ ایمرجنسی وارڈ میں گئے، آپ کا مریض بیمار، وہ جام بلب ہے، زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے، مگر آپ ہسپتال گئے، ڈاکٹروں پتہ چلا آج ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں، وہ مریض کو نہیں دیکھیں گے۔ صحیح ہے جی۔ آج افسروں نے تالے لگائے ہوئے ہیں، ہڑتال پر ہیں۔ کبھی کوئی بتاؤ کسی مسجد میں گئے ہو اور تالا لگا ہوا دیکھا کہ آج مسجد کا امام ہڑتال پر ہے، میری تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھاؤ گے تو میں نماز پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کبھی آج تک کسی مؤذن نے اذان نہیں دی کہ آج میں اذان نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ میری تنخواہ کم ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ پھر اذان دوں گا۔ گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، طوفان ہے، وہ وقت پر اذان دے رہا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، وہ اذان دے رہا ہے۔ اس طبقے کا تمہیں احسان دے سکتے ہو؟ یہ قوم کا محسن طبقہ ہے میرے لوگوں، جو ان مدرسوں نے آپ کو تیار کر کے دیا ہے۔ کبھی کسی مولوی نے کہا میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ پہلے تم مجھے اتنا معاوضہ ادا نہیں کرو گے، میں نکاح نہیں پڑھاتا پہلے اتنا مجھے معاوضہ فیس دو میری۔ وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، اس پر یہ الزام لگتے ہیں، اور آج تک دنیا ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکی۔ تو جس طرح عالمی سطح پر اسلام نشانہ ہے، ہمارے ملکوں میں مدرسہ مولوی دین نشانہ ہے۔ اصل نشانہ ٹارگٹ اسلام ہے۔ یہاں اسلام کو گالی دینی ہو، مولوی کو دو۔ مولوی فرد کفایہ بن گیا ہے۔
وہ بہانہ ہے، اصل اسلام کو برا کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جب آیا تو سب سے پہلا آرڈر 7 مسلمان ملکوں کے لوگوں کے امریکہ میں آنے پر اس نے پابندی کا آرڈر جاری کیا۔ ہم سلام کرتے ہیں کہ اس کی عدالت کو، جس عدالت نے اپنے صدر کے آرڈر کو ختم کر دیا، لیکن امریکی صدر نے تو کیا۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا، امریکی صدر تم مسلمانوں کے امریکہ میں آنے پر پابندی لگا سکتے ہو، اسلام کے امریکہ میں آنے پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اسلام کو نہیں روک سکتے، اسلام چلا گیا ہے، اسلام پہنچ گیا ہے، پہنچ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، سچے نبی نے کہا، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل، کہ میرا اسلام، یہ حضور نے فرمایا، میرا اسلام ہر کچے گھر میں بھی جائے گا، پکے گھر میں بھی جائے گا، ہر گھر میں ایک وقت آئے گا اسلام داخل ہوگا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ نے فرمایا، میں نے جو دین حضور کو دے کر بھیجا ہے یہ تمام دنیا پر غالب آئے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت میں یہ غالب آئے گا۔ تو جو الزام وہاں اسلام پر لگتا ہے وہ ہم پر یہاں لگتا ہے، لیکن آج تک کوئی اس الزام کا ثبوت نہیں۔ ہماری ایک دفعہ ملاقات ہو رہی تھی پرویز مشرف سے، تو اس میں DGI بھی اور بہت سے موجود تھے، وفاقی وزراء بھی، ریاستی اداروں کے سربراہ۔ تو میں نے وہاں DGI جو اس زمانے کے تھے ان سے پوچھا کہ آپ بھی، صدر صاحب بھی کہتے ہیں سارے مدرسے ٹھیک ہیں، کچھ مدرسے خراب ہیں، وہ کچھ کہہ کر آپ ہم سب کو مشکوک کر دیتے ہیں، وہ کچھ کا نام لیا کریں، مبہم الزام نہ لگایا کریں۔ تو آج ذرا ہمیں بتاؤ وہ کچھ کتنے؟ آج یہاں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، جماعت اسلامی، جتنے تنظیموں کے مدرسے ہیں سارے موجود ہیں، ہمیں بتاؤ، تاکہ اگر کوئی مدرسہ دہشت گردی میں ملوث ہے، ہم 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ ایفیلیٹ ہے، ہم سے ملک ہم اس کو نکال لیں، اس کی وجہ سے ہم بدنام ہوتے ہیں۔ تو مجھے DGI کہتے ہیں، جلندری صاحب یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں، اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ بتا دیں۔ تو میں نے کہا الزام تو آپ لگاتے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے یا میری ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ابھی سندھ گیا تو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور ہمارے بہت ہی مہربان مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان سے میں نے درخواست کی تھی، انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے میرے لیے وقت لیا، اور میں کچھ دینی مدارس کے معاملات کے حوالے سے ان سے بات کرنے گیا۔ تو میں نے 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب۔ میں نے ان سے کہا کہ اصل تو میں آیا ہوں کیونکہ مدرسوں کا نوکر ہوں، وفاق کا خادم ہوں، وفاق المدارس کا، لیکن چند باتیں اور بھی میں آپ کو خیر خواہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کی توجہ کے لیے بھی ہے، میں نے اور بھی جو حضرات ہوں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کر دیا جائے۔ میری رائے میں سندھ اسمبلی کی یہ قرارداد درست نہیں ہے، اس کو واپس لیں، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے، آئین کے تحت بنا ہے، اور اس کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ کون سا قانون اسلام کے مطابق ہے، کون سا اسلام کے خلاف ہے۔ اور یہ ملک بھی ہم نے اسلام کے نام پر لیا، پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہے، یہاں آئین میں لکھا ہے سرکاری مذہب اسلام ہے، قانون سازی اسلام کے مطابق۔ تو ایسا ادارہ جو یہ بتاتا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، آپ کہہ رہے ہیں اس ادارے کو ختم کر دیا جائے، کل کو آپ کہیں گے سپریم کورٹ ختم کر دو، پارلیمنٹ ختم کر دو، یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے۔ تو آپ کی سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد کیوں پاس کی؟ اور پھر میں نے کہا آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ اسلامی نظریاتی کونسل 73 کے آئین کے تحت بنی ہے، اور 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قوم کو دیا، یہ اس کی محنتوں کے نتیجے میں اور تمام جماعتوں کی قیادت کے نتیجے میں 73 کا آئین پاکستان کو ملا۔ تو یہ تو گویا خود آپ نے ادارہ بنایا ہے، آپ کے بانی نے بنایا، آپ کی پارٹی کے سربراہ نے بنایا، آپ کہتے ہیں اس کو ختم کر دو۔ تو مجھے انہوں نے کہا جلندری صاحب آپ نے دلیل سے بات کی، لاجیکلی کی، ہم اس پر غور کریں۔ میں نے کہا آپ نے شراب کے خریدنے اور بیچنے پر پابندی ہٹا دی،
کہ سندھ میں شراب بیچنے خریدنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، حالانکہ یہ پابندی بھی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے لگائی تھی شراب کی خرید و فروخت پر۔ شراب حرام ہے، آپ اس پر پابندی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تیسری بات میں نے کہا کہ آپ نے ابھی یہ قانون پاس کیا سندھ اسمبلی میں کہ 18 سال کی عمر تک اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا، 10 سال 12 سال 13 سال 18 سال تک اس کے اسلام کا اعتبار نہیں ہوگا، 18 سال کے بعد ہوگا، کیونکہ یہ امکان ہے کہ 18 سال سے پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو شاید کسی نے اس پر جبر کیا ہو، زبردستی کی ہو، اور وہ ابھی بچہ ہے اور بچے پر جبر نہیں۔ میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 90 سال کے 100 سال کے بوڑھے کو بھی زبردستی مسلمان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ کہہ رہے ہیں 18 سال، ہم 18 سال کے بعد بھی کسی پر جبر کے قائل نہیں، اور اگر کوئی 18 سال سے پہلے ہوش و حواس رکھتا ہے اور وہ کافر ہے مگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، مثلا آپ کے پاس ایک عیسائی کا بچہ آتا ہے اور اس کی عمر ہے 14 سال 15 سال، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اس کو کلمہ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ بتاؤ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال زندہ رہے گا، گارنٹی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تیرا اسلام اعتبار نہیں، ہم تو مرے گا کافروں کے قبرستان میں دفن کریں گے، تو اللہ کے ہاں آپ مجرم بن جائیں گے۔ میں نے کہا آپ 18 سال سے پہلے اسلام کیوں معتبر نہیں مان رہے؟ میں نے کہا آپ کے نام میں مراد علی شاہ علی آتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کا نام قائم علی شاہ تھا، ان کے نام میں بھی علی تھا، اور آپ کے جو صدر ہیں پارٹی کے آصف علی زرداری ان کے نام میں بھی علی ہے، اور آپ کی پارٹی کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو ان کے نام میں بھی علی ہے، اور حضرت علی بچپن میں اسلام لائے تھے۔ اب یا تو یہ کرو کہ اپنے نام سے علی نکالو، یا پھر علی کے اسلام کو معتبر مانو، بچپن کے اسلام کو معتبر مانو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن میں اسلام لائے، چھوٹے تھے جب اسلام لائے۔ تو مجھے کہتا ہے مراد علی شاہ واقعی آپ نے مجھے صحیح سمجھایا۔ میں نے کہا میں یہی تو کہا کرتا ہوں، مراد تجھے مراد سمجھ نہیں آتی، ہم تجھے مراد سمجھائیں گے۔ پھر میں نیشنل ایکشن پلان مدارس کے قانون پر بھی بات کی، اس کو بھی انہوں نے اس سے بھی اتفاق کیا، معقول آدمی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے 94 مدارس کی فہرست وفاقی وزارت داخلہ کو بھیجی، سندھ کے باہر بھی مدرسے ہیں، کیا بنیاد ہے؟ تو مراد علی شاہ صاحب کہنے لگے اتفاق سے حضرت کے صوبے کے وزیر اعلیٰ، حضرت کے صوبے کی بات ہو رہی، تو کہنے لگے جلندری صاحب کچھ لوگ پکڑے، انہوں نے جس مدرسے کا نام لیا کہ وہاں پڑھا تھا، ہم نے ان مدرسوں کا نام لکھا، اس کی لسٹ بھیج دی۔ تو میں نے کہا مراد علی شاہ صاحب پھر آپ نے کوئی ایسے لوگ بھی کراچی میں پکڑے ہیں، سندھ میں پکڑے ہیں، جنہوں نے قتل و غارت کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، دہشت گردی کی ہے، اور انہوں نے تعلیم کراچی یونیورسٹی میں حاصل کی ہے، انہوں نے تعلیم سندھ یونیورسٹی میں حاصل کی ہے، انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، کالجوں میں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایسے بھی پکڑے ہیں۔ میں نے کہا ان کا فگر زیادہ ہے یا ہمارے مدرسوں کا فگر زیادہ ہے؟ کہنے لگے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نے کہا انہوں نے زیادہ واقعات قتل کے کیے ہیں یا ہمارے لوگوں نے؟ کہا انہوں نے زیادہ کیے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے زندہ جلایا لوگوں کو، فیکٹریوں کو آگ لگائی ہے، 200 آدمی زندہ مارے ہیں، اور ایک ایک ٹارگٹ کلر نے 100 قتل کا اعتراف کیا ہے۔ تو پھر انصاف کا تقاضا تھا کہ اگر آپ مدرسوں کی لسٹ وفاقی وزارت داخلہ کو بھیج رہے ہیں تو ان یونیورسٹیوں کی بھیجتے جن کے پڑھے ہوئے لوگ آپ نے پکڑے ہیں، پھر ان کالجوں کی بھی بھیجتے جن کالجوں کے لوگ آپ نے پکڑے ہیں، جن کی تعداد زیادہ، جن کے جرائم زیادہ ہے۔ یہ ہم غیر منصفانہ امتیازی رویے کے شکار ہیں۔ میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدرسے کی تعلیم امن کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے، پیار کی تعلیم ہے، دوستی کی تعلیم ہے، اتحاد کی تعلیم ہے، یکجہتی کی تعلیم ہے۔ اور علامہ شاہ اویس نورانی گواہ ہے، ان کے والد مرحوم و مغفور اللہ ان کے درجات آخرت بلند کرے، وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ تھے، وہ ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ تھے، اور ان کی قیادت میں تمام مکاتب فکر اکٹھے تھے، اور ملک کی مقتدر قیادت نے، علماء نے محبت کی تعلیم ہمیشہ دی ہے، نفرت کی تعلیم نہیں دی۔ ہم نے امت کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے، اور آج بھی ہم متحد ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، یہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے کہ آج بھی مدرسوں میں 20-25 سال کے پراپیگنڈے کے باوجود مدرسوں میں طلباء کی تعداد بڑھ رہی ہے، طالبات کی تعداد۔ یہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے۔ آپ نے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے،
اور آپ کو خوشی ہوگی صرف وفاق المدارس جس کے اعداد و شمار میں جانتا ہوں، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مجھے معلوم نہیں، لیکن ان میں بھی اضافہ ہے، وفاق المدارس سلفیہ، رابطۃ المدارس اسلامیہ اور دیگر وفاقوں کے ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہوگی، یقیناً بڑھ رہی ہے، اضافہ ہے۔ میں وفاق کی بتاتا ہوں، ہمارے وفاق سے ملک مدرسوں میں ہر سال اس تمام تر منفی مہم کے باوجود 2 سے 3 لاکھ طلباء اور طالبات ہر سال دینی مدرسوں میں بڑھ رہے ہیں۔ 2 سے 3 لاکھ، کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو الحمدللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس سال ہمارے وفاق کے تحت جو مدرسے ہیں ان میں جو عالم بن کر اس طرح دورہ حدیث سے فارغ ہو کر طلباء جا رہے ہیں ان کی تعداد 10,000 ہے، اور وہ بچے جو قرآن کے حافظ بن کر جا رہے ہیں اور پورے قرآن کے حافظ بنے ہیں، دنیا میں ریکارڈ تعداد ہے۔ اتنی تعداد کسی مسلمان نان مسلم میں نہیں ہوگی، ملک میں نہیں ہوگی جو پاکستان میں ہے۔ صرف میں وفاق کے اعداد و شمار دے رہا ہوں، جبکہ اس سے زیادہ تعداد اور مجموعی تعداد اس سے زیادہ ہے، کیونکہ دیگر وفاق اور مدارس کے بھی ہیں۔ صرف وفاق کے مدرسوں میں قرآن کے حافظ بن کر جو جا رہے ہیں اس سال 5,000 نہیں، 10,000 نہیں، 15,000 نہیں، سعودی عرب میں 5,000 ہر سال قرآن کا حافظ تیار ہوتا ہے، اور آپ کے مدرسوں سے اس سال جو طلباء قرآن حافظ بن کر جا رہے ہیں ان کی تعداد 71,064 ہے۔ سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ، ہاتھ ہلا کر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے حافظ؟ 71,064 حافظ ایک سال میں ان مدرسوں نے آپ کو دیا ہے۔ اور اگر میں باقی وفاقوں، تنظیموں، مدارس کی بھی تعداد شامل کر لوں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 1 سے 1.5 لاکھ قرآن کا حافظ ایک سال پاکستان میں تیار ہوا، اور پاکستان اسی وجہ سے قائم ہے۔ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے، ورنہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر کوئی ہم پر الزام لگا کر یہ سوچتا ہے ہم ان کے حق کی زبان بند کر دیں گے تو ہمارے اکابر اور اسلاف بھی تختہ دار پر چڑھ گئے لیکن حق کہتے رہے، ہم بھی حق بیان کرتے رہیں گے، حق میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اسی لیے میری ذمہ داری ہے، میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاکستان ملک میں گستاخان رسول بلاگرز نے سوشل میڈیا پر حضور علیہ السلام کی وہ توہین کی ہے اور کر رہے ہیں جس کو میں اور آپ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ملک جو کلمے کے نام پر بنا، حضور کی توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا آزاد پھرے، یہ حکومت کی مداہنت ہے، اور یہاں گستاخ رسول کو جیلوں کے اندر تختہ دار پر ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے، یہ لفظ بھی کم ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی توہین، گستاخی کرنے والے اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑ کر ان کے مقدمے فوجی عدالتوں میں چلا کر جلد سے جلد ان کو پھانسی کے تختوں پر چڑھایا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جزاک اللہ۔ ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جس ملک کے اندر حضور کی عزت و ناموس محفوظ نہ ہو۔ ہمیں جو کچھ ملا حضور کی برکت سے ملا۔ اور دوسری بات، وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو خیر خواہی کے طور پر کہتا ہوں، ذرا کچھ معلوم کر لیا کرو۔ آج زیادہ تر تمہیں لبرل ہونے کا شوق ہے۔ تم نے پچھلے دنوں میں کہا مرزائی، قادیانی، احمدی یہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہے۔ وہ قادیانی مرزائی جو حضور کی ختم نبوت کا باغی ہے، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، جو حضور کے نبی کے مقابلے میں مرزا غلام احمد کو نعوذ باللہ نبی مانتا ہے، وہ جو پاکستان کا غدار ہے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کی پارلیمنٹ عدالتوں کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ بتائیے وہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہے؟ میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب اور آپ کو سب کو کچھ شرم کرو، کچھ شرم کرو، حیا کرو، غیرت کرو۔ ہم تشدد پسند، شدت پسند تو نہیں ہیں لیکن ہم غیرت مند ضرور ہیں۔ ہم شدت پسند نہیں لیکن غیرت مند ہیں۔ وہ قوم کے غدار ہیں، وہ سرمایہ نہیں ہے۔ جو میرے نبی کا باغی، وہ ملک کا سرمایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے پیغمبر کی توہین کرے، گستاخی کرے، وہ قوم کا سرمایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آئین کو نہ مانے، جو بغاوت کرے آئین کی، جو پارلیمنٹ کو نہ مانے، پارلیمنٹ کے فیصلے نہ مانے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہے؟ نواز شریف صاحب کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اور اپنے الفاظ پر معذرت کرنی چاہیے۔
وہ بطور اقلیت آئیں، اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانے، جتنے حقوق اقلیتوں کے لیے ہیں اور اسلام بہت حقوق دیتا ہے وہ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن گستاخیاں نہیں۔ اور آخری جملہ کہتا ہوں، حضور کی عزت و ناموس پر مر مٹنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور ایک جملہ یاد رکھو، حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جان دینا بھی ہمارا ایمان ہے، اور قانون کے دائرے میں جان لینا بھی ہمارا ایمان ہے۔ غازی علم دین شہید کے وکیل قائد اعظم تھے۔ میں نے کہا ایک جلسے میں، قائد اعظم بانی پاکستان تو حضور کے عاشقوں کا وکیل تھا، تم حضور کے گستاخوں کے وکیل نہ بنو، عاشقوں کے وکیل بنو، گستاخوں کے نہ بنو۔ قائد اعظم نے غازی علم دین سے کہا تھا، جج کے سامنے اقرار نہ کرنا کہ میں نے ہوش و حواس میں مارا، یہ کہنا جب میں نے مارا تو میں ہوش و حواس میرے قائم نہیں تھے، تو تمہاری جان تختہ دار پر نہیں لٹکے گی، عمر قید ہو جائے گی، پھانسی سے بچ جاؤ گے۔ یہ کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، میں اتنا حضور کے عشق میں تھا غرق۔ تو یہ مشورہ دیا غازی علم دین کو، تو غازی علم دین نے جواب میں کہا، وکیل صاحب میں اس مشورے پر عمل نہیں کروں گا، میں نے حضور کے گستاخ کو پاگل بن کر نہیں، عاشق بن کر مارا، میں نے پاگل بن کر نہیں، عاشق بن کر مارا ہے۔ سارے کو ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جان دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ملک میں گستاخوں اور ان کے سہولت کاروں کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہوش و حواس قائم رکھ کر مارا ہے، مجھے پھانسی سے نہ ڈرا، میں ادھر تختہ دار پر چڑھوں گا، ادھر مجھے حضور کی ملاقات ہو جائے گی، سرکار کی زیارت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستوں، اب میں بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ حضرت مصروف ہیں، سفر پر جانا ہے، میری درخواست کے باوجود تشریف لائے، اور اصل تو انہوں نے ایک قرض ادا کیا ہے، ایک اپنے والد مرحوم و مغفور کا وعدہ پورا کیا ہے۔ میں نے ان کے والد مرحوم حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی خیر المدارس آنے کی۔ ہمارا ایک سفر آخر ان کی زندگی میں ہوا ملتان سے کراچی، تو وہ ملتان تشریف لائے ہوئے تھے، تو کراچی ہم اکٹھے جہاز میں تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ آئندہ جب بھی آئیں تو خیر المدارس بھی آئیں۔ انہوں نے وعدہ فرمایا میں ضرور آؤں گا، زندگی نے وفا نہ کی۔ میں نے وہ وعدہ حضرت کے صاحبزادے اور جانشین علامہ شاہ احمد اویس نورانی دامت برکات ان کو یاد کرایا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم اکٹھے حرمین شریفین میں تھے، مکہ المکرمہ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھے، تو میں نے پھر یاد دلایا، تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتان تشریف لائے، اور ابھی سفر پر جانا ہے۔ میں